بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود معزز مہمانان، اس پروگرام کے آرگنائزر، اور یہاں موجود میرے بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جو ٹاپک جو عنوان مجھے آج دیا گیا ہے، میں نے تھوڑا سا اپنے طرف سے اس ٹاپک کے اندر چینج کیا ہے، ترمیم کی ہے۔ اور جہاں ٹاپک تھا کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے کیوں، پچھڑے ہوئے کیوں، یا تعلیم میں آگے کیوں نہیں، ایک سینس میں جو ٹاپک تھا کہ ایجوکیشن میں مسلم پیچھے کیوں ہیں، میں نے اس کو تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کر کے 3 پوائنٹس ایسے اس میں مطلب 2 نکات یا پوائنٹس بڑھا دیا ہوں کہ مسلمان نہ صرف تعلیم میں بلکہ دینی معاملات میں پیچھے کیوں، تعلیم میں پیچھے کیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے سوشل ورک میں، سماجی خدمت میں پیچھے کیوں۔ چونکہ یہ تینوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے، جب ٹاپک عنوان رکھوں گا تو بات انشاءاللہ عزیز کلیئر اور واضح سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، دنیا کا ایک اصول ہے، ایک دنیا کا ایک رول ہے، تھم رول بولیے اس کو، مطلب بالکل بالکل بولتے ہیں تھم رول، انگوٹھا سے بالکل بتا سکتے ہیں تھم رول ہے وہ کیا ہے۔ جس چیز کو وہ اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں، امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اس کو وہ سر پر رکھتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک دم نیچرل چیز ہے۔ مثال، آپ نے ایک موبائل خریدا، بہت مہنگا موبائل ہے، اس موبائل کو آپ نے استعمال کیا، جب تک وہ اچھا چلیں گا آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، جب وہ خراب ہو جائیں گا یا تو آپ اس کو ریپیئر کریں گے، اور اگر ریپیئر نہیں ہوتا تو جلدی سے اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کوئی بھی انسان اس مجمع میں، جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نہیں ہوں گا جس نے موبائل خریدا ہوں گا اور خراب موبائلوں کو آج بھی اٹھا کر اپنے گھر میں، وہ جس کو کہتے ہیں نا شوکیس میں شو پیس بنا کے رکھا ہوں گا، میرا پہلا موبائل، میرا دوسرا موبائل، میرا تیسرا موبائل، میرا چوتھا موبائل، ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ تو جو چیز استعمال کی ہوتی ہے، انسانیت اس کو اہمیت دیتی ہے، انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اگر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو انسانیت اور لوگ اس کو بدل لیتے ہیں۔ یہ مزاج انسانوں کا چیزوں کے بارے میں ہے، یہ مزاج انسانوں کا انسانوں کے بارے میں بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گھر میں ایک انسان ہے جو بہت کام کرتا ہے گھر والوں کا، ہر کوئی اس کو رسپیکٹ دیں گا، ہر کوئی اس کو مقام دیں گا، ہر کوئی اس کو مرتبہ دیں گا، اور جب وہ انسان کام کرنا چھوڑ دیں گا، جو گھر کا سب سے عہدی انسان ہوتا ہے نا، کچھ نہیں کرتا ہے، کام دوسرے کرتے، اپنا لیبل اور نام لگا دیتا ہے اس پر کہ یہ میں نے کیا، اس انسان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کا بھی لوگوں کے بارے میں ایسے ہی خیال اور تصور ہوتا ہے، جب تک وہ لوگوں کو، قوموں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتی ہے تو وہ اس کو سر پر بٹھا لیتی ہے، اور جب فائدہ مند، نفع بخش، بینیفیشل، پروفیٹیبل نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ہٹا دیتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں بات اور سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کا جو بیکورڈنیس ہے، پچھڑا ہوا پن ہے، وہ کیوں تعلیم اور ترقی میں پیچھے، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو کچھ بیسکس جاننا ضروری ہے۔ دوسرا ایگزامپل بات سمجھنے کے لیے، مثال، جب قوموں کو بڑا سمجھتی ہے، نفع بخش سمجھتی ہے، پروفیٹیبل سمجھتی ہے، تو ان کی ہر چیز کو لینا بھی پسند کرتی ہے۔ سمجھنے کے لیے بات بتاتا ہوں، ایک ملک ہے جو آج سے کم و بیش ایک اپروکسیمیٹلی 200 ایئرز پہلے بنا، اس کو 7 سمندر پار بنایا گیا، یورپ کے ملکوں سے کچھ لوگ نکلے اور ایک نیو لینڈ فاؤنڈ ہوئی، ایک نئی زمین ملی بول کر وہاں گئے، انہوں نے ایک تصور لے کر گئے کہ ہم اس کو کچھ ایسا بنائیں گے کہ یہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ 200 سال ہی ہوئے ان کمپیریزن، تو ایک انسانی تاریخ تو کتنی لمبی ہے نا۔ ہمارے ملک کے عزیز انڈیا کو لے لیجیے آپ، کتنا پرانا ملک ہے نا، اینشینٹ سویلائزیشن ہے، بہت قدیم ملکوں میں ایک ملک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ امریکہ تو ابھی بھی بنا ہے، 200 سال پہلے بنا ہے، تو وہ ملک بنا
جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بولتے ہیں، جب انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہونا اپنے لیے طے کر لیا، تو 200 سال میں وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اگر وہاں میں وزٹ کر کے آ جاؤں تو میرے پیر زمین پہ ٹکتے نہیں ہیں، وہاں کا ویزا اگر میرے پاسپورٹ میں لگ جائے تو یہ تو میری زندگی کی خواہش ہے، اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی وہاں چلے جائے تو اس کو شہر کی ہر دعوت میں بلانا کمپلسری ہو جاتا ہے، اور جو وہاں کی سٹیزن شپ لے لے تو وہ تو زمین پہ ٹک ہی نہیں سکتا، وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے ہر طرف۔ دیکھیے آپ، تو جب لوگوں نے لوگوں کو اہم سمجھا تو ان کو امپورٹنس دیا، تو یہ ہے امریکہ کی ایک مثال، یاد رکھیے۔ اور جب لوگ لوگوں کو اہم سمجھتے تو ان کی ہر چیز کو نفع بخش سمجھتے، جو میں نے کہا فائدہ مند سمجھتے۔ اس کا بھی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک کامن ڈریس کوڈ ہے جو ہم لوگ، جیسا ایک کامن کپڑا ہے جو لوگ عام طور سے پہنتے ہیں، مرد عورتیں سب پہنتی ہے، کامن ہو چکا ہے آج کل، اس کو بولتے ہیں جینس۔ جینس ہوتا ہے نا، ایک قسم کی پینٹ ہوتی ہے، اور اس پہ کچھ لوگ ٹی شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں، ہے نا، اور کتنا رف کپڑا ہوتا ہے، موٹا کپڑا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ کپڑوں کے بارے میں، ڈیزائنس کے بارے میں جانتے ہیں، کپڑوں کے فیشن کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ثابت جینس کے مقابلے میں پھٹی ہوئی جینس مہنگی ہوتی ہے، اور وہ بھی خاص جگہوں پہ پھٹی ہوئی، تھائز پہ پھٹی ہوئی، پیچھے کے یہاں پھٹی ہوئی۔ انسان جو بار بار استعمال کرتا ہے، بیٹھتا تو وہاں تھوڑا سا رنگ گیا ہوا، پھٹی ہوئی ہوگی تو اور اچھا ہے، رنگ بھی گیا ہوا رہتا ہے جگہ جگہ، کہیں جگہ بلو ہے تو کہیں جگہ وائٹ ہو جاتی ہے۔ بلکہ پھٹی ہوئی جنسوں کو آپ مارکیٹ میں دیکھیں، کچھ لوگ جو بیچارے فیشن کو نہیں سمجھتے ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ جاتے بولتے آئی وہاں یہ پھٹے ہوئے کپڑے کیوں بیچ رہے ہیں لوگ؟ مطلب یہ سلے ہوئے کپڑے چھوڑ کر پھٹے ہوئے، اور پھٹے ہوئے کپڑے کی کاسٹ 2500 روپے کی جینس، سلی ہوئی مکمل جینس 2000 کی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، یہ جینس کیا ہے۔ یہ جینس ایکچولی امریکن ورکرز کا ڈریس ہے، جو لوگ انتھک محنت کرتے ہیں نا، جیسا ریلوے ٹریکس ڈال رہے ہیں، مائنس میں کام کر رہے ہیں، ڈیم بلڈنگ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ کھدر مطلب رف کپڑا پہنتے تھے۔ لیکن چونکہ اس ملک کو ہم بڑا عظیم ملک سمجھتے ہیں، اس ملک کو دینے والا ملک سمجھتے ہیں، تو وہاں کے ورکر کا ڈریس بھی ہمارے لیے فیشن ہے اس کو پہننا۔ وہاں کے ورکر کے ڈریس دیکھیے، ٹی شرٹس پہ نمبرز لکھے ہوئے، پتہ نہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے، کس کے بارے میں لکھا ہے، لیکن سب پہن کے گھوم رہے ہیں۔ بلکہ ایک پرٹیکولر ٹی شرٹ، ایک مخصوص ٹی شرٹ کے اندر جا کے میں فٹ ہو جاؤں، اس کے لیے پوری زندگی نوجوان کسرت کر رہا ہے۔ تو گویا آپ نے جب کسی کو یہ سمجھا کہ یہ لوگ نفع بخش ہے، تو وہاں کے کام کرنے والوں کا لباس بھی پورے ملکوں کے لیے اور دنیا کے لیے فیشن بن بیٹھا۔ تو قوموں کے بارے میں نظریہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھیے، آپ اس بات کو بہت دھیان لگا کے سمجھیے۔ قومیں جب تک دوسری قوموں کو فائدہ مند سمجھتی ہے، بینیفیشل سمجھتی ہے، اور وہ قومیں فائدہ دیتی ہے، تو وہ ان کو سر پر بٹھا کے رکھ لیتی ہے، یاد رکھیے۔ اب اپنی حالت کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج مسلمانوں سے مختلف باتیں کہی جا رہی ہے، مختلف چیزیں بولی جا رہی ہے، مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے ڈریس پر سوال، آپ کے پردے پہ سوال، آپ کی داڑھی پر سوال، آپ کے شادی پر سوال، آپ کے طلاق پر سوال، آپ کے کھانے پر سوال، کھانے میں آپ کیا کھاتے اس پر سوال، شادی بیاہ کرتے تو کن سے کرتے اور کیوں کرتے اس پر سوال۔ تو گویا ایسا کوئی زندگی کا شعبہ باقی نہیں جس پہ آپ کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ قومیں کیوں اس طرح سے سوال کری دوسری قوموں سے؟ آپ بولیں گے سیاسی وجہ ہے۔ سیاست تو پہلے سے چلتی آ رہی ہے نا، سیاست کے دنیا میں آج ہے۔ سیاست تو آپ جب سے ہیومینٹی ہے، جہاں بھی وہ کمیونٹیز میں آئی، سوشل ہوئی ایک ساتھ، تو پولیٹکس تو موجود ہے، لیکن ایسا حال تو آج سے 100-200 سال پہلے نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ قوم نفع بخش نہیں رہی، قوم نے اپنا مشن بھول گئے۔ ہم جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے تھے، اس مقصد کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ نتیجتاً ہم سے سوال ہو رہا ہے، آپ کیوں یہاں کیوں؟ ایک علاقہ ہے جہاں اگر مسلمان گھر لینا شروع کر دے تو وہاں سے بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹ سڑک جاتے ہیں، وہاں کوئی اچھا مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بلکہ کچھ ایریاز میں تو ایسا مخصوص کر دیا گیا کہ یہی ایریا میں آپ گھر لے سکتے، دوسری جگہ میں تو آپ گھر بھی اور زمین بھی لے نہیں سکتے۔ تو کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس کے بارے میں کیا ہم نے غور و فکر کیا؟ ہم نے غور و فکر نہیں کیا، یاد رکھیے۔ ایک صدی سے زیادہ گزر گئی، یاد رکھیے، یا ہم اس ملک کے اندر 75 سال اس کی آزادی کو ہو گئی، یاد رکھیے۔ کیوں ہم سے سوال ہو رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرو، جاننے کی کوشش کرو، اللہ رب العزت کا طریقہ کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے، قوموں کو کیسے بدلتا ہے، قوموں کا عروج اور زوال قرآن میں پڑھو، اللہ کیسے ایک قوم سے دوسری قوم کو ریپلیس کرتا ہے، اس کی تاریخ پڑھو، اللہ نے کس طرح سے یہودیوں کو، اہل کتاب کو، یہودی اور نصرانیوں کو جو عربوں سے بدلا، یاد رکھیے مسلمانوں سے بدلا، وہ ہم سے پہلے کتاب کے دیے گئے تھے،
آج آپ یاد رکھیے اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہم جانتے وہ کہاں جائیں گے. تو اس بات کو سمجھیے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جو جن لوگوں کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے جب وہ اس مقام اور مرتبے کے لائق کام نہیں کرتے اللہ ان کو ریپلیس کر دیتا اور چینج کر دیتا ہے. یاد رکھیے. تو آج ہماری پستی کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے پستی کی کئی وجوہات ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے ہم تھوڑا درس کے اندر. یاد رکھیے تو یاد رکھیے یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ نالج کے بوم کا دور ہے, ایجوکیشن کے بڑھنے کا دور ہے. ہر فیلڈ میں ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن ایسا بڑھ رہا ہے کہ آپ میں سے ایسے کئی لوگ ہوں گے, میں خود اچھے سے جانتا ہوں, جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ویسے کیمرے دیکھے ہیں جن کیمروں کے اندر آدمی اندر سے جاتا تھا اور ایک چادر ڈالتا تھا اپنے سر پر اور ایک بہت خطرناک کھچک بول کے آواز آتی تھی اس میں سے, اس کے اندر مینولی میٹل کے بلیڈز گھومتے تھے اس کے اندر. ابھی تو کیمروں میں وہ بلیڈ ہوتی نہیں, پھر بھی وہ کھچک کھچک آواز انہوں نے اندر ہی میوزک میں دے دی ہو تاکہ محسوس ہونا کہ ہاں کیمرہ چل رہا ہے. تو میں نے وہ کیمرے دیکھے. آج اپنی اس عمر میں ایسے کیمرے دیکھتا ہوں جو اتنے چھوٹے اتنے باریک, ابھی تو ایک سر پہ ہی اڑ رہا ہے ہمارے یہاں سے وہاں تک. ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ 40 ایئرس کے اندر, 40 سال کے اندر. چلیے ٹیکنالوجی اور سائنس کا یہ کیسا دور ہے. دوسری مثال دیتا ہوں, آج سے 10 سال پہلے کو یاد کیجیے, زیادہ دن پرانی نہیں بات کر رہا ہوں, 10 ایئرس بیک, 10 سال پرانا واقعہ یاد کیجیے. واقعی بولنا پڑے گا. لوگوں کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ ہوتے تھے اور اس میں بٹن ہوتے تھے, ABC ایک پہ لکھا ہوا ہے نا, اس کے بازو والے بٹن پہ اور 4 الفاظ ہے نا, وہ کٹ 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 دباتے تھے. کہاں گئے وہ ہینڈ سیٹس؟ ابھی ہر کوئی انگلیوں کا ایسا کر رہا ہے, خالی ہے نہیں. یہ 10 سال میں آپ کے ہینڈ سیٹس میں آپ تبدیلی دیکھیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں تبدیلی لے گئے, چیزوں کے بنانے توڑنے رجسٹریشن کاغذی کارروائی میں ہر چیز میں آپ دیکھیں ایڈوانسمنٹ کتنا ہو چکا ہے. پھر مسلمان اس سے پیچھے کیوں؟ تعلیم و ترقی سے مسلمان پیچھے کیوں؟ ہم لوگ کیوں اس فیلڈ میں اور ان چیزوں میں آگے نہیں گئے؟ ہم نے کیوں اپنا وہ رول ادا نہیں کیا جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں بھیجا تھا؟ تو آئیے آج میں اپنے اس لیکچر کو 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. صرف 3 پوائنٹس لیں گے ہم اور اس پر ڈسکشن کریں گے. پہلا پوائنٹ ہم لیں گے مسلمان جو ریلیجیس ایجوکیشن میں پیچھے کیوں. ہم خالی تعلیم میں پیچھے نہیں, ہم دینی تعلیم میں پیچھے مسلمان. دوسرا ہم دیکھیں گے جنرلی کنٹمپرری ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں, جو عصری تعلیم جس کو بولتے ہیں, جس یگ سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جو تعلیم ہے اس میں پیچھے کیوں. اور تیسرا ڈسکس کریں گے مسلمان سوشل ورک میں خدمت خلق میں پیچھے کیوں. تینوں باتیں چونکہ ایجوکیشن سے جڑی ہے اس لیے تینوں باتوں کو ہم ایک کے بعد دیکھیں گے. پہلی چیز آئیے مسلمان دینی تعلیم میں کیا حال ہے اور دنیاوی تعلیم میں کیا حال ہے. ایک مثال دیتا ہوں. مثال ایک صاحب نے مجھے بتائی تھی جنہوں نے ایک سچا واقعہ ان کا سنایا تھا. وہ حج کے لیے گئے تھے. حج میں جا کر وہ طواف کر رہے تھے. طواف کے اندر 2 عورتیں ان کے آگے چل رہی تھی اور ظاہر سی بات ہے وہاں رش ہوتا ہے, آپ عورتیں اور مرد الگ نہیں ہوتے, آپ سب جانتے ہیں, اور رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کبھی کبھار وہاں بہت نزدیک ہوتے ہیں. اور طواف میں دونوں عورتیں باتیں کر رہی تھی, ذکر نہیں کر رہی تھی, باتیں کر رہی تھی. کیا باتیں کر رہی تھی؟ ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا, میں دینی علم کی بتا رہا ہوں آپ کو کیا حال ہے. ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا کہ آئی ماں یہ کالے ڈبے میں کیا ہے, یہ کعبے کے اندر یہ بلیک باکس میں اس میں کیا ہے. اس نے یہ الفاظ ادا کی تو دوسری عورت نے جواب دیا تجھے نہیں معلوم. مطلب اس نے تعجب سے وہ کیا کہ تم کو نہیں معلوم, اتنا بیسک کوشچن کر رہے ہو تمہیں نہیں معلوم. تو کہا نہیں. تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے, نعوذ باللہ, یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن میرے الفاظ نہیں ہیں. اس نے کہا اس میں اللہ جانی کی خبر ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی خبر ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ مزار ہے. کعبے کو بول رہی وہ عورت, حج کو گئی ہے, 2-4-5 لاکھ روپے خرچ کر گئے ہیں, لیکن بنیادی توحید کیا ہے نہیں پتا ہے, اور وہ اس طرح کے ڈسکشن کر رہے ہیں. دوسرا واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو. حال کا واقعہ ہے, تصاویر فوٹوز نیٹ پہ موجود ہے, دیکھنا ہے تو. چند عورتیں ایک ملک سے عمرہ کرنے گئی, سعودی عربیہ. ملک کا نام نہیں لیتا ہوں, قومیں وغیرہ بدنام ہوتی ہے, بیڈ فیلنگ آتی ہے. ایک ملک سے نکل کر وہ عمرہ کے لیے گئی. جب عمرہ کے لیے گئی وہ, تو وہاں ان کو دیکھ کر پولیس والے پورے گھیر کے سعودی کھڑے ہو گئے کہ اب کرنا کیا ان کے ساتھ سلوک. کیا کیا تھا انہوں نے معلوم آپ کو؟ انہوں نے مردوں کے جیسا حرام مان کے چلے گئے, ایک چادر نیچے دوسری چادر اوپر. اب پولیس والے پریشان اس چیز سے کہ حلیے سے تو عورتیں دکھتی ہے, اگر یہ مخنث بھی ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے, لیکن ان کا فزیکل اپیرینس عورتوں جیسا ہے, بال بڑے سب ہے. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو روکا گیا. پھر اس زبان کو بولنے والے لوگوں کو بلایا گیا, پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ مردوں کے لیے حرام ہوتا ہے, عورتوں کے لیے ان کا عام لباس ہی حرام ہوتا ہے حج اور عمرے کے لیے. یہ دینی تعلیم کا حال ہے. تیسرا واقعہ سناتا ہوں, نیٹ پر موجود ہے, دیکھنا ہے تو. ایک صاحب حرم میں ہے,
نماز کے لیے صفے کھڑے ہو گئے پیچھے, وضو کے لیے جگہ نہیں ہے, تو وہ وہاں ایک پلر ہے حرم کا, وہ پلر میں ورچوئل وضو کر رہے ہو, تیمم بھی نہیں کر, ورچوئل وضو, ایسا پلر کو یوں کر کے نل کھول رہے ہو, وہاں پانی نہیں ہے, 3 بار کھلی, اور ایک عرب گھوم رہا آس پہ کیمرہ لے کر, پانی کہاں ہے, اور وہ دوسرے کو بول رہے جلدی جلدی کرو, جلدی کرو, چلو جلدی ٹائم ہو رہا, اور پورا انہوں نے ورچوئل وضو, جیسا نل چل رہا ہے پانی کا, اور اس میں وضو کیسا کرتے ہیں, پورا سر کا مسا, پیر ویر دھو کے جا کے صف میں کھڑے ہو گئے ہو. جب پانی نہ ہو تو آپ تیمم کریں گے, تو انہوں نے ورچوئل وضو کر لیا. یہ ہے دینی علم کا حال. دنیاوی علم کا کیا حال ہے؟ دنیاوی علم کا حال جاننا ہے آپ کو تو سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے. اور سچر کمیٹی کی رپورٹ ہوئی تھی, آزاد ہندوستان کے اندر ایک رپورٹ بنائی گئی تھی کہ مسلمز کی اور مائنورٹیز کی کیا حالت ہے ایجوکیشن میں, اور اکنامیکل ان کے کیا معاملات ہیں, اور ایک پوری رپورٹ ہوئی. 2006 میں رپورٹ جو ہے حکومت کے سامنے رکھی گئی. یہ ہائی لیول کی رپورٹ تھی, یاد رکھیے, بہت مطلب جو حکومت کی طرف سے, سینٹر کی طرف سے آتی ہے, پورے ملک کی رپورٹ تھی. اور رپورٹ نے جو باتیں پیش کی, اس نے تو مسلمانوں کے مطلب جس کو کہیں گے دانشوروں کے, اور جو مسلمان جو خواب اور خیالات میں تھے نا, وہ خیالات کو پورا اس نے چکنا چور کر دیا. اس نے تو یہ رپورٹ دی اس ٹائم میں جب رپورٹ آئی تھی کہ 3%, ابھی وہ فیصد بڑھ کے 5 ہے, 3% مسلمان ہیں جو صرف گریجویشن لیول تک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. 3% مسلمان وہ قوم ہے, اس نے رپورٹ دی اکنامیکلی, کہ جن کے پاس 2 بیگھے زمین بھی نہیں ہے. مطلب یہ سب سے کم زمین ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں ہندوستان کے اندر. کھیتی کی زمین بھی سب سے کم ان کے پاس ہے, شہروں کے اندر کچھ پراپرٹیز ہے, لیکن سب سے کم زمین جس سے بنیادی طور سے انسان کھاتا پیتا ہے, جیتا ہے نا, جو کھیت کی زمین ہوتی ہے, جانور باندھتا خود رہتا ہے, سب سے کم ہے ان کے پاس. تو پورے خواب اور غفلتوں سے اس نے نکال دیا اس رپورٹ نے. تو یہ ہے تعلیم کا معیار, اور یہ ہے دینی علم کا معیار. مطلب دونوں چیزیں آپ کے سامنے, مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. تو ہم جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ دینی تعلیم اہم ہے, دنیا کی تعلیم نہ بھی تو چلیں گا, یہ دینی تعلیم میں بھی کیا کیا ہم نے, یہاں بھی ہمارے حالات دیکھیں آپ کس طرح سے گزر رہے ہیں. کیا دینی تعلیم کے حالات ہے, کیا معیار ہے ہمارے مدارس کا, مکاتب کا, دینی درسگاہوں کا, فتاوی جہاں سے جاتی ہے, افتاح سینٹرز کا, آپ دیکھیے کیا حال ہے. تو یہ ہوا. اور دنیاوی تعلیم میں کیا ہے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. میں اگر ایک بنیادی سوال آپ سے کروں نا, آپ جس شہر میں ہیں, وشاکھاپٹنم میں, اس شہر کے اندر ایک مسلم اچھی خاصی آبادی ہوں گی. مسلم آبادی کا پرسنٹیج ایک طرف رکھیے, اور ہمارے عیسائی بھائی بھی یہاں ہوں گے, کرسچنز, ان کی آبادی کا پرسنٹیج رکھیے, اور ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھیے, اور آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھیے کتنے ہیں, مجھے بتائیے. کرسچن جو ہمارے بھائی اس ملک کے اندر 2011 کے سینسس کے مطابق یہ 1.7% ہے, صرف 1.7% ہے پورے انڈیا کے اندر. لیکن ان کے تناسب کے مقابلے میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز انہوں نے کھولے, تعلیمی اداروں کو جو انہوں نے کھولا, ہر شہر کے پرائم تعلیمی ادارے ان کے ہوتے, سینٹ فلاں کے نام سے. ہر جگہ کے پرائم ہاسپٹلز انفراسٹرکچر یہی بناتے ہیں. آپ کا پیدا ہوا میں سینٹ فلاں میں پیدا ہوں, میں سینٹ فلاں میں پیدا ہوں, چونکہ سب سے اچھی سروس ہے, چیریٹیبل بھی ہے, سب سے سستا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, سہولت بھی ہے, سروسز بھی ہے, آپ سب اٹھا رہے ہیں. یہ ہمارے بھائی صرف 1.7% ہے. مائنورٹیز میں جو سب سے بڑی مائنورٹی انڈیا کے اندر ہے وہ مسلمس ہے, جو کہ گورنمنٹ کے حساب سے 14.2%, اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے جو آتا ہے وہ 15 سے لے کر 25% تک کے بیچ میں. چلیے میں وہ سارے فگرز کو چھوڑ کے 15% ہی لیتا ہوں جو گورنمنٹ کا فگر ہے, 14.2, 8.8 بڑھا دیجیے, جس میں 15% رفلی ہمیں. 15% ہونے کے باوجود ہم نے کیا کیا بتائیے آپ. اس شہر میں پرسنٹیج دیکھیے آپ مسلمس کا کیا, اور تعلیمی اس میں معاملوں میں کیا ہے, آپ اپنا حال خود دیکھیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے. تو مسلمان دینی تعلیم میں پیچھے رہے. آج نان مسلمس کو اسلام کے بارے میں کتنی غلط فہمیاں, اس کو ہٹانا کس کا ذمہ ہے؟ پہلی بات سوال تو یہ ہوئی کیوں, اور اگر اس غلط فہمی کو ہٹانا تو ذمہ کس کا ہے؟ پردے کے بارے میں غلط فہمی, داڑھی کے بارے میں غلط فہمی, کھانے کے بارے میں غلط فہمی, طلاق کے بارے میں غلط فہمی, شادی کے بارے میں غلط فہمی, پورے مسلمان کے صبح سے لے کر شام تک ہر ریچول کے بارے میں غلط فہمی. میرا سوال ہے کس کا کام تھا یہ کہ ان کو بتائے کہ اسلام یہ نہیں, یہ ہے حقیقی اسلام, یہ ہے. آج لوگ جاننے کے لیے ترس رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے, مسلمان کون ہوتا ہے, اور قوم کا حال یہ کہ قوم سمجھ رہی ہے یہ بات نہ کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ, جبکہ یاد رکھو یہ بات کو نہ کرنا ہمارے لیے عذاب اور پکڑ کا ذریعہ ہے. یہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم کس رب کو ماننے والے ہیں, کس شریعت کے حامل ہیں, ہمارے کو کیا حکم ہے, کوئی کام ہم کرتے تو کیوں کرتے, کوئی چیز کو ہم نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے. ہم نے کچھ نہیں سمجھایا, ہم نے منہ بند رکھا. حالات جیسے جیسے بدل رہے ہم سمجھ رہے منہ کو زیادہ بند رکھنا کامیابی کی علامت ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کے سامنے اور بھاگ رہے آپ, وہ اور پیچھے لگتا ہے آپ کی, مطلب الٹا کام کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے اب دین پہ نہیں چلنا, ہماری نجات ہے اس کے اندر,
یہ چھوڑ دو بھائی، داڑھی واڑی مت رکھو بھائی، نام ایسے مت رکھو بھائی، فلاں چیز ایسے مت کرو، حلیہ ایسا مت کرو، ٹوپی پہننا چھوڑ دو، یہ ہم کر رہے ہیں، مطلب الٹی پلاننگ چل رہی ہے ہماری. ہم کو تو ابھی نصیحت اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہم سمجھ جائیں تو ہم لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں اور ساتھ میں مسلم معاشرے کے اندر اصلاح کا کام بھی کریں. بہت زبردست انداز سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے. تو یہ تھا ریلیجیس پوائنٹ میرا پہلا. اس میں پیچھے کیوں ہے؟ ہم نے نہ دین کو سمجھا، نہ دین کو جانا، نہ دین کو بتایا، نہ خود عمل کیا اس پر. تو ہم کو اس کی ضرورت ہے. دوسرا یاد رکھیے ایجوکیشن میں مسلمان پیچھے کیوں ہیں، جو کہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. قرآن کی پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی آپ بتائیے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. سب کو پتا ہے. ایک بچے کو پوچھیں گے نا تو کچھ نہیں مانتے، اقرا تھی بولیں گے، اقرا تھی، پڑھو. تو جس دین کے لیے جو پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی ہمارے لیے اور انسانیت کی نجات کے لیے، وہ پہلی وحی تھی ریڈ، پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ یو. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. یہ پہلی آیت تھی. اس زمانے کے مسلمانوں نے رب کا نام لیا، ہر چیز پڑھ دی جو نافع تھی، جو بینیفیشل نالج تھا، سب پڑھ گئے، سب پڑھ لیا. مثالیں دوں گا انشاءاللہ اپنی تقریر کے بیچ. تو آج ہم پیچھے کیوں؟ یاد رکھیں ایجوکیشن یہ کی ٹو سکسیس ہے. یاد رکھیے دنیا میں ایجوکیشن، یاد رکھیے یہ پاور ہے آج کی دنیا کے اندر. ایجوکیشن کسی انسان اور کسی قوم کو نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پرندہ ہے اور اس کو پر نہ ہو. ایجوکیشن کی مثال آج کے دور میں ایسی ہے جیسے ایک پرندہ اور اس کو پر نہ ہو تو کیا اڑ سکتا ہے وہ؟ نہیں. تو تعلیم کی یہ حیثیت ہے. ایجوکیشن سکسیس ہے، ایجوکیشن پاور ہے، ایجوکیشن سب کچھ ہے. اور آج اس میں ہم کہاں ہیں؟ اگر میں رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں تعلیم کا کیا حال ہے تو 5% مسلمان جو ہے یونیورسٹی ڈگری تک پہنچتے ہیں. 5.2 ایگزیکٹلی اگر بول تو 2018 کے مطابق، آج سے 4 سال پرانا جو آنکڑے ہے وہ ہے 5.2، جو کہ سب سے لیسٹ ہے پورے انڈیا کی ساری کمیونٹیز کے اندر. اگر خالی مائنورٹیز کو لے لے، جو مائنورٹیز کے اندر کون کون آتے ہیں؟ مسلم آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، اس کے بعد جین آتے ہیں، بدھ آتے ہیں اور کرسچن آتے ہیں. یہ مائنورٹیز میں سب سے کم پرسنٹیج پڑھنے کا مسلمان کا. ویسے لٹریسی ریٹ مسلمس کا 56% ہے، جو کہ اوور آل انڈیا کی لٹریسی ریٹ 74 سے کم ہے، کافی کم ہے ادھر کی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے 5% جاتے ہیں SC ST OBC، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا. OBC 36% پڑھتے ہیں یونیورسٹی لیول تک. مسلمان ہائر ایجوکیشن 2% جاتے ہیں، مطلب یونیورسٹی سے آگے جو پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے 2% جاتے ہیں. UPSC سمجھتے ہیں نا، سول سروسز جو ہوتا ہے، جو IAS آفیسر ہوتے ہیں، IPS آفیسر ہوتے ہیں، IFS آفیسر ہوتے ہیں فارن سروسز میں، اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 2% ہے. ٹوٹل آبادی 15%، ٹوٹل ریپرزنٹیشن 2%. یاد رکھیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جو انڈیا کے اندر بامبے اسٹاک ایکسچینج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کے اندر 500 سے زیادہ انڈین کمپنیز لسٹڈ ہے جس کے اندر 1% بھی مسلم ریپرزنٹیشن نہیں. مطلب اکنامیکلی تو آپ 1% بھی نہیں ہے. ایجوکیشن وائز ہائر لیول پہ 2% ہے، لیکن اکنامیکلی پیسہ. اسٹاک ایکسچینج میں جو 500 کمپنی لسٹڈ ہے انڈیا کے اندر، اس میں مسلم جو اونرشپ والی کمپنیز 1% بھی نہیں ہوتی ہے، جو کہ آپ کا اکنامیکل چہرہ دکھاتا ہے. اب آپ بولیں گے ابھی تو ہم ایجوکیشن سے نہیں ابھرے، یہ کیا ہے؟ اب آپ اکنامی کی طرف جا رہے ہیں. اقتصادیات بولتے ہیں اس کو، اردو میں تھوڑا مشکل بھی لفظ ہے، اکنامی بولتے ہیں. ایک سسٹم ہے جس سے لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور جیتے ہیں. اور اکنامی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کسی کے اندر جیسا جسم کے اندر خون ہوتا ہے، جب خون چلے جائے تو جسم کام نہیں کرتا. اکنامی کسی ملک کی ہل جائے نا تو وہ ملک برباد ہو جاتا ہے، تو قومیں بھی ایسی برباد ہو جاتی. تو یہ حال ہے ہمارا اکنامیکل کا. یاد رکھیے. اب یاد رکھیے ہم علم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے. جہاں ہم نے یہ رٹ لگائی کہ دینی تعلیم سب سے اہم ہے اور اس کو دینا چاہیے، تو ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. اور ہم دنیاوی تعلیم میں کہاں کھڑے؟ رپورٹ آگے رکھ دیا ہوں اور تفصیلات میں کیا جاؤں. یہ اپنے آپ کو ہی ذلیل کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو برا اور کوسنا ہوتا ہے. کیا کریں گے اس سے زیادہ؟ ہم لوگوں نے تعلیم کو امپورٹنس ہی نہیں دیا. ہمارے پاس کیا امپورٹنٹ چیز ہے معلوم آپ کو؟ میں مثال دیتا ہوں. مسلم رن انسٹیٹیوشنز اور کالجز اور اسکولز کی جب میں نے رپورٹس لی، ان سے بات چیت کی، تو کہتے ہیں یہ قوم پیسہ دینے کو ہی تیار نہیں، فیس ہی نہیں بھرتے ہیں. پچھلے مہینے کی فیس اس مہینے کی 11 تاریخ 12 تاریخ تک بھی ابھی پے نہیں ہوئی ہوں گی. اسکول سے کال آتے ہوں گے دے دو. یہ وہ قوم ہے جو اپنے پیروں میں 4-4 5-5 ہزار کے جوتے پہنتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو اپنے جیب کے اندر ہزاروں کے ہینڈ سیٹ اور لاکھوں کے ہینڈ سیٹ رکھتی ہے. لیکن یہ وہ قوم ہے اپنے بچوں کی فیس نہیں بھرتی ایجوکیشن کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسکالرشپ کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کروا رہے ہیں، جبکہ یاد رکھو کوئی اسکالرشپ آپ کو بچا نہیں سکتی. آپ کو اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا اس فیلڈ میں.
اسکالرشپ سے کوئی کام نہیں ہونے والا ہے. اپنا حلال مال خرچ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو خود کھڑے کرنا ہوگا اس میدان میں. یاد رکھیے گورنمنٹ ایڈ یہ وہ سب بعد میں کام آئیں گی, پہلے کمیونٹی جاگرت تو ہو, سمجھے تو صحیح پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. اب لوگوں سے بات ہوئی تو بھائی یہ اسکول کالج بہت مشکل ہوتا, بہت چلانا فلاں ہے, یہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم لوگ جو شادی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں نا, صرف اگر وہ پیسہ بچا لے تو کیا ہو سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, وشاکھاپٹنم لے لیجیے آپ کا. میں نے ویسے یہاں کسی سے بات چیت نہیں کی ہے, میں نے اسٹڈی نہیں کی یہاں کتنے مسلم رہتے ہیں, لیکن میں ایسا اندازہ لگاتا ہوں اتنا بڑا شہر, میں سمجھتا ہوں آندھرا کا یہ سب سے پاپولس سٹی ہے, سب سے زیادہ پاپولیشن والا سٹی ابھی فی الوقت, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر 1 لاکھ مسلمان تو ہوں گے ایک دم لیسٹ, ٹھیک. یا پھر ایسا لیجیے 1 لاکھ غیر شادی شدہ مسلمان ہوں گے, یا ایسا سمجھ لیجیے آپ کی پاپولیشن اگر یہاں 10 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئیں گی. اب چلیے حساب کرتے ہیں, 2 لاکھ لوگوں کی شادی ہونا ہے, 1 لاکھ لڑکے 1 لاکھ لڑکیاں ہیں. اگر اس شادی کے اندر آپ اگر 1 لاکھ روپیہ بھی منیمم خرچ کرتے ہیں تو صرف وشاکھاپٹنم میں ایک شادی اور ایک ولیمے میں, جو کہ سب سے ہلکی, سب سے نچلی, سب سے گریوی, سب سے سستی, سب سے فقیری شادی ہوں گی, 1 لاکھ ولیمے میں اور 1 لاکھ صرف نکاح میں. یہ تو ہال کا خرچہ ہوتا ہے اتنا تو ٹھیک ہے, لیکن چلو کر رہے ہیں, مجبوری ہے تو کر لیے. تو 2 لاکھ والی شادی اور 2 لاکھ لوگ کرنے والے ہیں, تو ٹوٹل صرف وشاکھاپٹنم کے اندر 4 ٹریلین انڈین روپی صرف خرچ ہونے والا شادی پر. کتنا؟ 4 لاکھ کروڑ روپیہ صرف خرچ ہونے والا. آپ کے 10 ڈیجٹ والے کیلکولیٹر میں حساب نہیں آنے والا ہے, 12 والے میں آئے گا. تو ایسا نہیں, ایسا پلٹا کے کیلکولیشن کرو تو آ جائیں گا برابر. 4 ٹریلین انڈین روپی صرف آپ شادی میں خرچ کریں گے اس بستی سے. جس قوم کو اپنا ہدف پتا ہوتا ہے نا, ٹارگٹ پتا ہوتا ہے, وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے. تو اگر آپ کو ٹارگٹ پتا چل جائے نا, وہ شادی بیاہ اچھے کپڑے نہیں ہیں, ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی گزاروں تاکہ آخرت بناؤں, اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو جو وسائل ہوتے ہیں نا وہ لوں. کار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اچھا ہینڈ سیٹ یوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہو یہ بڑی بات ہے, چاہے کار ہو نہ ہو, ہینڈ سیٹ ہو نہ ہو. اور جس نے تعلیم کو حاصل کیا, یاد رکھیے اس نے ہینڈ سیٹ بھی خریدا اور کار بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے. پھر ہم لوگ خوش ہیں چھوٹی موٹی تجارتیں کر کے, چھوٹے موٹے بزنس کر کے, گلف جا کے کنورژن کے اندر ہی خوش ہو جا رہے ہیں ہم. بھائی ادھر تو 20,000 تنخواہ تھی, ادھر گیا تو ادھر جو ہے 4,000 5,000 8,000 ریال اوف, کنورژن میں تو 1,60,000 1,40,000, اور میاں بھائی خوش. ان کو لگ رہا پوری دنیا ترقی یافتہ ہو گئی, میں نے تیر مار لیا, میرے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا, میں نے سب کچھ کر لیا. نہ گھر میں ایجوکیشن کی کوئی امپورٹنس, نہ ایجوکیشن کے لیے روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. حال یہ یاد رکھیے, کہیں اگر بولیں گے نا ایجوکیشن کے لیے 25,000 فیس ہے تو 25,000 فیس ہے, ہینڈ سیٹ 1 لاکھ کا جمع کر لوں گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ہدف. آپ نے ٹارگٹ گولز چینج کر دیے, تو ایجوکیشن کو اپنا ٹارگٹ بنائیے, ایجوکیشن کو بیس بنائیے, ایجوکیشن بچوں کو دینا ہمارا خواب ہو. ہم چلتے پھرتے صرف تعلیم کی بات کریں, ہم وہ لوگ ہو جن کو دیکھ کر لوگ کہیں اچھا یہ تو سب سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں دنیا کے, یہ تو ایجوکیٹڈ ہی ہوتی ہے, ان کے پاس جہالت دور دور تک نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کے دین نے اور ان کے نبی نے, یا ان کے دین میں اور ان کے نبی کی تعلیمات میں جاہل رہنا بنا کسی عذر کے حرام ہے. بنا کسی عذر کے جاہل رہنا حرام ہے. دین کا علم سیکھنا ہے تو علم حاصل کرنا, پڑھنے کا لکھنے کا ایٹ لیسٹ ریڈنگ تو آنا چاہیے عربک, تو حرام ہے وہاں پر, تو ہم تو سب کریں گے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. لیکن آج ہماری پہچان کیا ہے؟ مسلم بستیاں سلمس, مسلم بستیاں سب سے خراب بستیاں, مسلم بستیاں سب سے غریب بستیاں, مسلم بستیاں سب سے گندی بستیاں, مسلم لوگ سب سے جاہل لوگ, مسلم لوگ سب سے ظالم لوگ, اور اب تو اور نیا لیبل مسلم لوگ تو ٹیررسٹ. لیبل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, رک رہا ہی نہیں معاملہ. کب سمجھو گے, کب کھڑے ہوں گے؟ نان مسلم آپ کی اور میرے لیے آواز اٹھا رہے, اب وہ ہم کو تعلیم دے رہے کہ مسلمانوں سدھر جاؤ, مسلمانوں سنبھل جاؤ, مسلمانوں کچھ تو سوچو, مسلمانوں کہیں کہ کتنے فیلڈ سے تم پیچھے ہو, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے, میں اپیل کروں گا جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, جو لوگ مالدار ہیں, جو لوگ ایلیٹ کلاس ہے, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو ینگ یوتھ ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو اپنے گھر, اپنے محلوں میں شروع کر دو. چھوٹے اسکول سے لے کر بڑے انسٹیٹیوشنس تک آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے. جیسا مساجد ہر محلے میں ہوتی ہے تو دیگر تعلیمی دنیاوی ادارے بھی ہمارے محلوں میں ہونا چاہیے. یہ ہم کو طے کرنا ہے. اگر آج ہم نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو یاد رکھو آنے والا زمانہ کیسا ہوں گا آپ اور میں نہیں جانتے. میں یہ چیز نہ پریڈکٹ کر رہا ہوں, نہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ کبھی ایسا ہو, لیکن خواب و خیالوں میں غفلت نے مت جینا. لوگوں نے 800 سال ایک زمین پر نکالے, لیکن چند دہائیوں میں, ڈیکیڈز میں ان کا اس ملک سے صفایا ہو گیا. تاریخ اس کی گواہ ہے, تاریخ اس کی گواہ ہے. جس ملک کا نام الاندلس تھا, مسلمانوں نے 900 ایئرس رول کیا,
اور اس کے بعد وہاں سے نکالے گئے. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, زخموں کو ریدنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے قوموں کو بدلنے کا. وہ قوموں کو ذمہ داری دیتا ہے, ان کو مقام دیتا ہے. اگر اس مقام کو چھوڑ دے, اس کے جو لوازمات ہیں اس کو نہ کرے, تو پستی میں جا کے گر جاتے ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم کھا پی کر خوش رہنا چاہتے ہیں. ہمارا اچیومنٹ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا خواب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں آپ کا خواب کیا ہے دنیا کے اندر؟ تو اکثر لوگ خواب کیا بولیں گے معلوم؟ ایک گھر بن جائے, بچوں کی شادی اچھے سے ہو جائے, پھر حج کر کے آ جاؤں گا. تو وہ شادی سے حج جڑا ہوا رہتا ہمارے پاس. بچوں کی شادی تو حج, نہیں تو حج بھی نہیں کر رہے ماں باپ آج کل. چلو, تو ایک اچھا گھر, ایک اچھی شادی بچوں کی ہو جائے. اور تیسرا خواب کیا معلوم آپ کو؟ کھانا, کھانا اور بس کھانا. یہ 3 چیزوں کے لیے امت مسلمہ جیتی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے اس میں, ایک گھر بن جائے, کامیاب, اتنا سکسیسفل سمجھتا ہے گھر بنا لیا میں نے, بس سعودی گیا 30 سال رہا, آگے کیا کیا؟ گھر بنایا, صرف گھر. دوسرا خواب لے کے نہیں چلے تھے تم کہ تم جس ذریعے کے ذریعے جس طریقے سے وہاں تک پہنچے, دوسرے لوگوں کو وہاں لے جاؤ, اس کو لے جانے میں کیا کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں. ایسے 100 مل کر بھی سوچ رہے نہیں کہ کیا کرنا کمیونٹی کے لیے. مسلمانوں ہدف بدل گئے ہمارے. ایک گھر, شادی اچھی ہو جائے, اور کھانے کے لیے جی رہے ہیں. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں, ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں. میں بالکل بول رہا ہوں اس کو, ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. ہدف صحابہ, تابعین, تبع تابعین بھوک سے نڈھال ہے, لیکن ان کے خواب, ان کے ہدف دیکھو آپ کیا تھے, ان کے ٹارگٹس اور گولز کیا اچیو کرنا تھے انہوں نے. یہ دیکھا ہوا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ میں شامل کر دیا گیا تھا. غربت کا بہت ہی عجیب معاملہ تھا. جب میں اصحاب صفہ میں شامل تھا تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کی شرمگاہیں کھلی رہتی تھی, کپڑا پہننے کو نہیں تھا. مطلب تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں, جو مل گیا مل گیا. وہ کہتے خود کہ میں نے جو اپنا تن ڈھانکا تو مجھے چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا تھا, آگے اور پیچھے صرف میں نے اپنی شرمگاہ کو چھپا لی تھی, اس کے علاوہ نیچے پورا کھلا اور اوپر جسم پورا کھلا. سردی گرمی بارش اور ایک چبوترے پہ پڑے تھے, اس چبوترے کو بولتے صفہ, اس پہ رہنے والے بولتے اصحاب صفہ. تو وہ غربت کا عالم تھا, لیکن ہدف تھا ان کے پاس, ایک ٹارگٹ تھا اللہ کے دین کو سیکھنا, اس کو سمجھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا. اللہ نے ان کو باقی سب نواز دیا. اس کے بعد جب علم کو لے کر چلے سب مل گیا. ابھی ہم نے ٹارگٹ وہ سب چھوڑ کے, ہمارا ہدف ایک گھر, ایک بچی کی شادی یا بچے کی شادی, اور میں اچھے کھاؤں پیوں, بس. تو بس اسی کو اچیو کر کے ہم ایک دم مطمئن ہو کہ خوش ہے اس میں. یہ زندگی ڈگنیفائڈ لائف نہیں ہے مسلمانوں. یہ زندگی وہ نہیں ہے جو اللہ تم سے چاہتا ہے. تم تو علم اور ہنر میں ایسے ہونا چاہو, ایسے ہونا چاہیے جیسا مچھلی کے بچے ہوتے ہیں نا, پانی میں پیدا ہوتے تو تیرنا آتا ہے, ان کو سکھانا نہیں پڑتا ہے. تو علم کا مسلمانوں سے اتنا گہرا تعلق ہے, جیسا مچھلی کے بچوں کا پانی سے ہوتا ہے, پیدا ہی پانی میں ہوتے تو سوئمنگ جانتے, سکھانا نہیں پڑتا ہے ان کو. تو ہم نے بھول گئے, ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے, یاد رکھو. اور آج ہمارا کیا معاملہ یاد رکھی, ہم نے ہر چیز چھوڑ دی. اور ایجوکیشن کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ کس کس چیزوں سے ہے؟ ایجوکیشن کا آج ڈائریکٹ ریلیشن شپ جاب سے ہے. تعلیم کا آج ڈائریکٹ ریلیشن شپ آپ کی اکنامی سے ہے. تعلیم کا ڈائریکٹ ریلیشن آپ کے پالیٹکس سے بھی ہے, یاد رکھیے. وہ کیسے, جو لوگ ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کون چن کر لاتا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ ووٹ دے کر لاتے ہیں کیا؟ آپ کا مائنڈ سیٹ کوئی بناتا ہے پہلے کس کو ووٹ دینا, جس کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں میں, جس کے بعد آپ پارٹیز کو دیکھتے ہیں, جس کے بعد آپ کے چہروں میں وہ لیبلز آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے آپ اسٹمپنگ کرتے ہیں. وہ تو سب بات کا پروسیس ہے. تو یہاں اکنامی ہے. جو آپ کی تعلیم آپ کے پالیٹکس میں آپ کو پیچھے کرتی ہے, آپ کا تعلیم یافتہ نہ ہونا, جاہل ہونا, آپ کو دنیا کے اندر ہر چیز سے پیچھے کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھو مسلمانوں, اس بات کو سمجھو, یہ بہت امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے. اب کچھ لوگوں کا معاملہ یہ تھا جب تعلیم, دنیاوی تعلیم کی بات ہوتی, نہیں اسلام نے تعلیم سے روکا دنیا, نہیں, اسلام نے دنیاوی تعلیم سے کسی کو نہیں روکا. یہ بات میری کان کھول کے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے چند واقعہ سناتا ہوں کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے ترغیب دی اور آپ نے اس کو کبھی منع نہیں کیا. پہلا واقعہ جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں کہا گیا کہ فدیہ لے کے چھوڑے جائیں گے, رینسم. جو فدیہ نہ دے سکے ان کے لیے کیا طے کیا گیا؟ وہ مشرکین جن سے فدیہ جنہوں نے نہیں دیے, کس کے رشتہ داروں میں نہیں دیے, ان کے پاس بھی نہیں تھا, ان کو طے کیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو علم سکھائیں گے, اس کا چھوڑ جائیں گے. وہ کیا علم سکھائیں گے مشرک؟ قرآن سکھائیں گے, حدیث سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے؟ علم ہنسا سکھائیں گے, جغرافیہ سکھائیں گے, راستوں کو کیسا ڈھونڈتے رات میں وہی سکھائیں گے نا. 10 بچوں کو علم کے عوض سکھاؤ اور پھر تمہاری آزادی ہو جائیں گے. اور مشرکوں نے سکھایا اور آزادی لے کر چلے گئے. پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو مدینے میں جو انصار جو ہے ان کے کھجور کے جھاڑوں پہ گرافٹی کرتے تھے, نقاشیاں بناتے تھے جھاڑوں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے مت کرو. آپ کو یوں لگا کہ شاید یہ کسی عقیدے کی وجہ سے کرتے ہیں. اگلی سال مطلب اس سال فصل اچھی نہیں آئی تو کہا اللہ کے رسول یہ جو ہم گرافٹی بناتے تھے نا ڈیزائنس, اس سے پالینیشن ہوتا تھا, وہ کیڑے اٹریکٹ ہوتے تھے, اور اس سال نہیں ہوئے وہ. تو آپ نے کہا یہ دنیا کی معاملات ہے, تم مجھ سے اچھا جانتے ہو, لہٰذا کرتے رہو.
نافع علم تھا ایگریکلچر کے معاملے میں، کہا تم میرے سے اچھا جانتے دنیا کے معاملے، کرتے رہو، نہیں روکا۔ تیسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آئے، لیٹرز آئے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ لیٹرز کو جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک اس پہ سیل نہ ہو، سیل مہر، تو آپ سے ان کا جاؤ میرے لیے سیل بنا دو، مینوفیکچرنگ کی اجازت دے دی، روکا نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے، کون بنائیں گا۔ چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی جس میں ایک حبشی نگینہ تھا، روایت میں آتا کالے رنگ کا، اور اس نگینہ میں لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، یہ تھی آپ کی مہر۔ اس کے بعد ایک واقعہ جامع ترمذی کا آتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول یہود و نصارہ ہم کو لیٹر لکھتے ہیں، شاید وہ سوریانی میں تھا یا ارامک میں تھا یا سیرک میں تھا یا ہبریو میں تھا، جو بھی لینگویج تھی، اب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو جواب عربی میں دیتے ہیں، کیوں نہ میں سیکھ لوں وہ زبان۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی، اور 15 ڈیز میں وہ کہتے میں نے اس زبان میں ان کے خطوط کا، ان کے لیٹرز کا جواب دینا سیکھ لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ تو نیو لینگویج لرننگ کی اجازت دی آپ نے۔ اسی طرح مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، آپ نکاح میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مائی عائشہ کو لکھانا سکھانے کے لیے اللہ کے رسول نے خاتون جن کا نام فاطمہ تھا ان کو رکھ دیا کہ آپ ان کو سکھایا کرو۔ شادی کے بعد اپنے بیوی کو لکھنا سکھایا۔ مائی عائشہ کو عربی آتی تھی، وہ بہت فصیح زبان جانتی تھی، وہ شاعرہ تھی، لیکن عرب جنرلی لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ زبان کو بولتے تھے، وربل ہوتی تھی ان کی لینگویج۔ لکھنا پڑھنا ان کے پاس کمزوری کی علامت تھی، یاد رکھیے اس وجہ سے۔ یہ وہ ٹاپک نہیں، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو کوئی بولیں گے عرب خود لکھتے نہیں تھے، آپ سب نے ویسا نہیں، وہ لکھتے اس سے نہیں تھے کہ وہ اتنے ذہین ہوتے تھے، ہر چیز یاد کرتے تھے، تو لکھنا کمزوری کی علامت مانتے تھے وہ، تو لہٰذا لکھنا کم لوگ جانتے تھے، لیکن بالکل چھوڑے ہوئے نہیں تھے، لکھتے تھے۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو تعلیم سے، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا، دینی تعلیم بھی خوب حاصل کیجیے، دنیاوی تعلیم میں آگے جائیے۔ میں 2-3 واقعات سناتا ہوں کہ مسلمانوں نے کیسی تعلیم میں ترقی کی، کیسا دنیا کو انلائٹ کیا، کیسا گولڈن ایج دنیا نے دیکھا۔ میں واقعہ سناتا ہوں، آپ اسکولنگ دیکھتے ہیں نا، چینج آف اسکولنگ، پورا یورپ کے اندر جو اسکولنگ سسٹم آیا، وہ اسکولنگ سسٹم کہاں سے گیا، میں سوال یہ کر رہا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلے اسکولنگ کا جو نظام بنایا گیا، یاد رکھیے، دنیا کے اندر، وہ تھا سلجوق ڈائنیسٹی کے اندر ایک ان کا وزیر تھا جس کا نام تھا نظام الملک، یہ ٹائٹل تھا، نام تھا حسن بن علی الطوسی۔ اس شخص نے، یاد رکھیے، ایک سسٹم ڈیزائن کیا تھا کہ ایجوکیشن کیسے دیا جائے گا۔ ویسے ان کے کئی کارنامے ایجوکیشن اور پالیٹکس کی فیلڈ میں، لکھنے والے تو ہسٹورینز نے یہاں تک لکھا جتنی مسلم ڈائنیسٹیز جو ہے نظام الملک کے بعد آئی، ساروں نے سیاسی نظام انہی کے طریقہ کار پہ لیا، اور پورے جتنی مملکتیں چلی، جتنا پالیٹکس ہوا، انہی کی بنیاد پہ ہوا۔ خیر وہ ابھی پالیٹکس ہمارا وہ نہیں، ایجوکیشن ہے۔ تو انہوں نے اسکولنگ سسٹم بنایا پورے سلجوق امپائر میں، جو کہ افغانستان سے لے کر آج کے دور کے تو سلطنت روم، جس کو بولیں گے آج کا ترکی کا دارالخلافت کے بارڈرز تک جاتی ہے، اس کو سلطنت روم بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں تک تھی اسکولنگ سسٹم تھا، پورے یورپ نے اسکولنگ سسٹم اسی سے لے کے اڈاپٹ کیا۔ چین آف اسکول کا ایک سلیبس ہوتا تھا، اور اسکول ایک جگہ ہوتی تھی، یا اس کو مدرسہ بولتے تھے اس زمانے میں عربی میں، وہ مدرسہ ہوتا تھا جہاں ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ایک ساتھ دی جاتی، 2 الگ مرکز نہیں تھے کہ دین کے لیے یہاں جاؤ، دنیا کے لیے، وہ ایک جگہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہیں سے نکل رہے بڑے بڑے اسکالر جن کو ہم عالم بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں امام راضی تفسیر لکھی نا، سنتے نا، امام راضی کو انگلش میں کہتے ہیں ریزز، اور یہ بہت مشہور ڈاکٹر تھے اس زمانے کے، تو ان کی کئی کتابیں آج بھی جو ہے عربی سے نکل کر لیٹن اور دیگر زبانوں میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہم بھی امام راضی کو پڑھتے ہیں، وہ ریزز کو آج وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم ایک ہی آدمی ہیں جو وقت کا امام بھی ہے دین کے معاملے میں، اور ساتھ میں ایک سائنسداں ڈاکٹر بھی ہے، ایک ہی آدمی۔ امام غزالی، ابن خلدن، یہ سب نام آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ویسٹ میں آپ جائیے، ابن خلدن نے جو مقدمہ لکھا سوشولوجی پر، سماجیات بولتے ہیں اس کو، سماج انسانی کیسے جیتے ہیں، ان کا ایک مقدمہ ہے۔ تو آج کی جدید دور کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سوشولوجی کی فیلڈ کے، کہ ایسا کسی نے ہیومن ہسٹری میں سوشولوجی کو، سماجیات کو لکھا ہی نہیں آج تک، جو ابن خلدن نے فرسٹ ٹائم کوڈیفائی کیا کہ انسانی سماج کیسے بنتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، اور ایک سے ایک بات ہے۔ تو یہ سب لوگوں کو لوگ پڑھ رہے ہیں، جن کو ہم اپنے عالم بول رہے ہیں نا، یہ اس جگہ سائنٹسٹ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ بات آپ سمجھیے اس چیز کو۔ امام قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں نا، امام قرطبی جو ہے میڈیسن کے اندر مہارت رکھتے تھے، کون سا پودا کیا دیتا ہے، اور ان کی پوری کتاب ہے طب کے اوپر۔ تو جہاں ہم ان کی قرطبی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو وہیں یورپ اور ویسٹ میں ان کی کتابیں پڑھی گئی میڈیسنل بینیفٹس آف پلانٹس کے لیے۔ ایک ہی جگہ سے نکلا پروڈکٹ ہے، 2 کام کرتا ہے۔ یہ پوری تاریخ گواہ ہے بھائی، میں آپ کو کیا بولوں، ہم پوری تاریخ گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے کارنامے انجام دیے، ایسے عجیب اور غریب کارنامے جس کو آپ تعجب کریں گے۔ جو یورپ کہہ رہے تھے نا ان کے ڈارک ایجز ہیں، وہ ہمارا گولڈن ایج چالو تھا، وہ یورپ کا ڈارک ایج تھا، ورلڈ کا گولڈن ایج تھا، یاد رکھیے۔ اور اسی زمانے میں مسلمانوں نے وہ کارنامے انجام دیے جس کے بارے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے۔ تو لہٰذا اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے،
اور خاص طور سے ایک بات میں کہوں گا، جو لوگ مرد اور خواتین میری بات کو سن رہے ہیں، عورتوں کی تعلیم پر ہم کو زیادہ دھیان دینا ہے۔ ایک بڑا فیکٹر جو مسلم آج تعلیم میں پیچھے ہے، وہ اس لیے پیچھے ہے کہ عورتیں تعلیم یافتہ ہمارے پاس مردوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ پورے اس کے اسٹیٹسٹکس موجود ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیجئے، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ نتیجتاً جب ماں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی ہے تو بچوں میں تعلیمی شعور کبھی بھی نہیں آتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ تو میں ماؤں سے گزارش کروں گا جو یہاں بیٹھی ہے، پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا، آپ کو اجازت دینا ہے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے ان کے تعلیم کے لیے۔ پھر اپنی ماؤں سے، یہاں جو بہنیں ہیں میری اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا۔ کیا گزارش کروں گا؟ اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھو، خواب دیکھو۔ آپ کا بچہ آپ کا خواب ہے، یاد رکھو۔ میں جنرلی یہ میڈیا کے سامنے اوپن سیشنز میں یہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن یہاں عورتیں بیٹھی بات سننے کو آئی، میں کہوں گا میری والدہ کو پڑھنے کا شوق تھا لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ 9ویں جماعت تک پڑھی تھی اس زمانے میں۔ نظام اسٹیٹ، حیدرآباد اسٹیٹ ابالش ہوا، مہاراشٹر کے اندر کچھ ڈسٹرکٹ چلے گئے، کرناٹک میں چلے گئے، آندھرا میں چلے گئے، روزگار کے ذریعے مسلمانوں کے اکثر ختم ہو گئے۔ نانا ہمارے جو ہے گورنمنٹ اسکول کے اندر پڑھایا کرتے تھے، عثمانیہ اسکول جس کو بولتے تھے اس زمانے میں، انکمس کے کچھ سورسز نہیں تھے، نہیں پڑھ پائے، لیکن اس زمانے 9ویں بہت ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ایک خواب تھا، میرے بچے میرے جیسے نہیں گے، تو وہ لٹریٹ نہیں تھے لیکن تعلیم یافتہ بہت ہی، یاد رکھیں۔ لٹریسی جو ہے ایجوکیشن میں تھوڑا ڈفرنس ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ لٹریٹ ہونے کا معنی ہوتا ہے آپ کا سرٹیفکیٹ ہو کسی چیز کا کہ آپ نے کیا ہے، اور ایجوکیشن کا معنی ہوتا ہے سرٹیفکیٹ ہو نہ ہو آپ کو معلوم ہے کس چیز کو کیسا کرتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ سگنل ہے تو سگنل پہ رکنا چاہیے نا، سگنل اسی نے کہ ریڈ اگر سگنل بتا رہا ہے تو رکنا چاہیے۔ بہت سے لوگ لٹریٹ ہوتے ہیں لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، سگنل ریڈ بھی ہو تو جاتے ہیں، مطلب ان کے تعلیم نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ڈگری تو ہے ان کے پاس فلاں ہے۔ بہت سے لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا احترام نہیں جانتے، تو وہ لٹریٹ تو ہے، ڈگری یافتہ تو ہے لیکن تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تو وہ ڈگری یافتہ نہیں تھی، تعلیم یافتہ تھی اپنی جگہ، لیکن خواب تھا کہ دین اور دنیا میں بچے آگے بڑھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے بچوں کے بارے میں خواب دیکھیے۔ انہوں نے اپنا خواب کیسا پورا کیا، میں چھوٹا سا بس سناتا ہوں واقعہ۔ جب ان کا نکاح ہوا تو میرے والد 12ویں تھے، تو پہلا خواب پورا کیا اپنے شوہر پر۔ میرے والد کو گریجویشن کرایا، وہ بول رہے تھے 12ویں کافی اس زمانے میں، نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ والد گریجویٹ ہوئے، گریجویشن ہوا ایک ہی سال میں، آنر سے کیا انگلش، اور اس کے بعد گورنمنٹ جابس نکلی سعودی آرامکو سے، اور وہ اپلائی کیا اور سعودی چلے گئے۔ تو علم، ڈگری، روزگار کا ذریعہ، دیکھیے کتنے جڑے ہوئے ایک دوسرے سے۔ پھر وہ چلے گئے، پھر ان کا خواب تھا بچے پڑھے ان کے، تو میں پیدا ہو گیا، اور میں بہت نکما اور ناکارہ بچہ ایک دم، میرے کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں۔ میری ماں کا میں خواب تھا، وہ پیچھے تھی اس نے پڑھ لینا کچھ، بس دعائیں کوششیں یہ وہ، ہم 2 3 3 4 لال پٹیاں لاتے تھے اپنے رزلٹ کے اندر۔ اب وہ لال کیوں آتا آپ سمجھ رہے ہوں گے نا، بس وہ لا رہے تھے ہم، لیکن ماں کی کوشش تھی نہیں بچے نے پڑھنا ہے کچھ نہ کچھ۔ جب میں 10th ہوا تو کہا بیٹا بس 2 سال کا 12th ہے، کچھ کوشش کر لو۔ جب 12th ہوگا بیٹا 3 سال کا گریجویشن ہے، تھوڑی کوشش کر لو۔ 3 سال گریجویٹ کر لیا، پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، اب جگا دیا انہوں نے، کہا اور 3 سال کا پوسٹ گریجویشن MCA، میں نے MCA کر لیا۔ MCA کا تو بیٹا ابھی آپ نے جو میں فیلڈ میں لگ گیا تھا، یہ جو کام کر رہا تھا، کہا اس میں لاء کا بھی کر لو، تو میں نے BGL کر لیا، مطلب میرا 2nd گریجویشن ہے۔ پھر کہا بیٹا یہ ہو گیا لیکن کمپلیٹ ڈگری LLB کر لو، تو پھر میں نے اور ایک گریجویشن کیا، LLB کر لیا۔ LLB ختم ہوا تو کہا بیٹا بولے دینیات کے معاملے میں کچھ نہیں کیا، تو میں نے BA اسلامک اسٹڈیز کیا، یہ میرا 4th گریجویشن ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں MA کر لو، تو میں MA اسلامک اسٹڈیز کر لیا، وہ ختم کر دیا۔ MA اسلامک اسٹڈیز میں نے ختم کیا تو بولے بیٹا ابھی PhD کر لو، اتنا ہی باقی، خالی کیا تھوڑا سا باقی، اور میں اب تک 42 سال تک پڑھ ہی رہا ہوں، ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی بھی اسپانسرشپ دے رہے ہو، پڑھنے کچھ ہونا کیا میں اسپانسر کرتی ہوں، پڑھتے رہو زندگی بھر پڑھتے رہو۔ تو میں 4 ٹائم گریجویٹ اور 2 ٹائم پوسٹ گریجویٹ ہوں، اور ابھی بھی پڑھ ہی رہا ہوں، اور ابھی بھی وہ پڑھا رہے ہیں مجھے۔ ماں کا خواب ہوتا ہے بچہ، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور میں ان کو ایک ہی لڑکا ہوں، اور وہ انہوں نے پورا خواب مجھ سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ میری بہنوں پہ بھی انہوں نے وہ کیا۔ یہ ہوتا ہے ماں کا خواب۔ اپنے بچے کے لیے کیا خواب دیکھتی ہے اب دیکھنے لگے۔ امام شافعی نے، میں ایک صحابی کا واقعہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی ماں کو دعا کر، جس مجلس میں بیٹھتے اور درس دیتے دعا دیتے، وہ کہتے اللہ میری ماں پر رحم کرے، اس نے میری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج جو میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں نا اپنی ماں کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ ایک صحابی اپنی ماں ام سلیم، ان کی والدہ تھی، یاد رکھی، ٹھیک ہے، ان کے والد ابو انس تھے، بعد میں ان کی والدہ نے جو ہے دوسرا نکاح کیا تھا، یاد رکھے، ان سے اور بھی اولادیں پیدا ہوئے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن ان کے والد دوسرے تھے، لیکن وہ دعا دیتے تھے اپنی ماں کو تربیت کے لیے۔ امام شافعی اپنی والدہ کو دعا دیتے اپنی ذہانت کے لیے، اور کہتے تھے اللہ میری والدہ پر رحم کرے، میں جو اتنا ذہین ہوں کیوں ہوں، اس لیے کہ میں غریب تھا، یتیم تھے امام شافعی، یاد رکھی،
ان کی والدہ گھومتی جگہ جگہ رات میں جا کر جو بچی ہوئی انک ہوتی تھی مانگتی تھی لوگوں سے جو دکانوں وغیرہ پہ لکھا پڑھا کرتے تھے, اور جو کاغذ پھینکے جاتے وہ جمع کر کے لاتی تھی کہ شافعی کچھ پڑھ لیں. ان کا نام محمد تھا, محمد بن ادریس الشافعی یاد رکھیے, قریش قبیلے سے تھے یاد رکھیے. لا کے دیتی وہ کم پڑ جاتے, تو والدہ نے کہا بیٹا بس میں چن کر لاتی ہوں, انک وغیرہ مانگ کے لاتی ہوں, اب نہیں ہوتا اس سے زیادہ. تم کیا کرو شافعی, یاد کر لیا کرو نا چیزوں کو, سب سے اچھا کب تک میں لاؤں گی. امام شافعی نے پڑھنے کی عادت اور یاد کرنے کی عادت ڈال لی. وہ کہتے اللہ میری ماں پر رحم کرے. امام شافعی کا حفظہ ایسا تھا, ایک بار کسی کتاب کے ورق کو پڑھ لیا, ساری زندگی کبھی بھولے نہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, پوری کی پوری بکس سکین کر لیتے تھے. تو یہ ماں ہے یاد رکھیے. تو آپ خواب دیکھیے اپنے لیے, اپنے بچے کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. آپ کا تعلیم یافتہ ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے, ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے. کہ آپ نے ایک بچے کو پڑھایا, لڑکے کو, تو آپ نے ایک انڈیویجول کو, ایک پرسن کو پڑھایا. ایک عورت کو پڑھایا, آپ نے ایک نسل کو, ایک جنریشن کو ایجوکیٹ کیا. یہ فیلڈ میں عورتوں کو آنے کی ضرورت ہے. مردوں سے بھی گزارش کروں گا آگے بڑھو میرے بھائی, امپورٹنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا, سوشل ورک. قوموں کو ان کے احسانوں کی وجہ سے یاد کرتی ہے, ان کی ضرورتوں کی وجہ سے پوچھتی ہے, بتاؤ آپ نے کیا کیا لوگوں کے لیے. آؤ میں ایک حدیث سے بات شروع کرتا ہوں. بات سمجھنے تو آپ بولیں گے یار یہ تو دل سے کچھ بولتے جا رہے ہیں, جب سے یہ کرو وہ کرو وہ کرو. حدیث سے ایک بات شروع کرتا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت بندے سے ایک سوال کریں گا. کیا سوال ہے سنو. اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گا, اے میرے بندے میں بیمار تھا, تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. بندہ کہیں گا سبحان اللہ, اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے. اللہ کہیں گا اے میرے بندے تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے. وہ کہیں گا ہاں جانتا تھا. اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تو گویا مجھے پا لیتا, مطلب میری مغفرت کو پا لیتا, میرا قرب پا لیتا, نجات کے راستے مجھے پا لیتا. اسی حدیث میں اور آگے الفاظ ہیں, اے میرے بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہیں گے اللہ تو رزاق ہے, تو کب بھوکا تھا اور میں نے تجھے کھانا دیا. اللہ کہیں گا تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے پا لیتا, میرے قربت کو, میری نزدیکوں کو, میرے مغفرت کو پا لیتا. تیسرا سوال ہے میرے بندے میں پیاسا تھا, تو نے پانی نہیں پلایا. وہ کہیں گا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا, میں کیسے نہیں پلاؤں گا تجھے پانی. بندہ اللہ کہیں گا اے بندے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے پا لیتا. بتاؤ یہ حدیث میں کن تین باتوں کی طرف اشارہ, اور کتنی بڑی بات ہے, اللہ پوچھنے والا ہے. بیمار کے پاس جانا, بیمار کی تیمارداری کا ثواب کیا ہے. خیر ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, تو ربنا لک الحمد عام طور سے ہم بولتے ہیں, لیکن ایک صحابی نے آگے اضافہ کیا اور کیا پڑھا, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, سلام پھیرا اور کہا تم میں سے کس نے یہ دعا پڑھی ابھی, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھی. تو کہا میں نے 30 اینجلس 30 فرشتوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا, وہ لکھ رہے تھے ان الفاظ کو. مطلب اللہ کے رسول نے سینکشن کر دیا کہ یہ پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے. تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا نماز میں, یہ ربنا لک الحمد پڑھے بھی تو کام ہو جاتا, ربنا ولک الحمد بھی پڑھے تو ہو جاتا, لیکن یہ بھی پڑھنا چاہیے چونکہ اس میں آپ سے ان کا 30 فرشتوں نے لکھا. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو آپ نے کیا کیا, پڑھنا شروع کر. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا, پڑھتے ماشاء اللہ اچھی بات ہے, ایسے ہونا چاہیے ہر عمل کا. اب آئیے ایک دوسری حدیث, جس کو بنیادی گنت میتھس آتا ہے نا, تو کمپیئر کریں گے اس حدیث سے دوسری حدیث کو. اس حدیث میں جب بندہ صبح کسی بیمار کی تیمارداری کو جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک, اور اگر شام میں جاتا تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. 70,000 اینجلس اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. کتنے 30 فرشتے بھاگے, آپ دعا پڑھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. 70,000 فرشتے انتظار کر رہے ہیں آپ کا اور میرا, کہاں ہیں ہم. صرف وزٹ کرنے کا ثواب ہے یہ. تو آپ بیمار کے لیے بیمار پرسی کا سامان, بیمار کے لیے علاج کے طریقہ, بیمار کے لیے گائیڈنس, بیمار کو دوا پہنچانا, بیمار کو اس کی بیماری سے شفا کے لیے کوشش کرنا, بیمار کے لیے اسپتال ڈالنا, بیمار کے لیے سپر اسپیشلٹی ڈالنا, بیمار کے لیے کرنا. جب خالی جانا 70,000 اینجلس کی مغفرت کی دعا, اور فرشتے اللہ کے سب سے نزدیکی مخلوق, یاد رکھیں یہ اللہ کے حکم بغیر کچھ نہیں کرتے, ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی, یاد رکھیں فرشتوں کی دعائیں جن کے لیے وہ کامیاب ہو جاتے, یاد رکھیں. تو 70,000 فرشتے صرف آپ کے جانے وزٹ کرنے پر دعا دے رہے ہیں. باقی سارے کام تو ابھی اس سے اونچے ہی ہے نا.
خالی وزٹ کر رہے کیسے آپ اچھے ہیں کیا, اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو یہ کرے, میرے پاس ایک مشورہ ہے دیکھیے آپ مان سکتے ہیں تو دیکھیے فلاں, اور آپ آ گئے. یہ خالی اتنا کیا. تو صبح سے شام تک کچھ اسلاف کے صحابہ تابعین کے واقعے سے کہ اگر مغرب کا وقت ہو جاتا تو بولتے رک جاؤ مغرب کے بعد جائیں گے, چونکہ شام سے صبح تک دعا ہے نا, تو کیوں اتنا کم ٹائم کا. پھر مغرب کے بعد جاتے تو پھر صبح تک شامل ہو جاتا ہے نا انسان. مغرب کے ٹائم پہ شام ہونا شروع ہو جاتی ہے, رات ہونا شروع ہو جاتی ہے, شام سے صبح تک. تو میں سمجھتا ہوں بات بالکل واضح ہے. کھانے کا بھی ذکر آ گیا, پلانے کا ذکر آ گیا, اور میڈیکل آ گیا, بیمار تھا آ گیا نا, اللہ نے خود کہا. آئیے ذرا صحابہ کی بھی زندگی دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو میں آپ کو سینکڑوں واقعے سنا سکتا, وقت نہیں ہے. صحابہ کی زندگی سے چیدہ مثالیں دیتا ہوں. ابوبکر صدیق لیتے ہیں ہم رضی اللہ عنہ, خلیفہ ہے, تقریباً 2.25 سال کی خلافت ہے, خلیفہ ہے, رات میں اٹھ کے مدینے سے باہر جاتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سے صحابی تھے جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے بتائیے؟ سیکنڈ کون تھے جو ان کے پیچھے تھے, ہر کام میں ان سے آگے جانا چاہتے تھے؟ کمپٹیشن اچھے لوگوں کا اپنے سے اور اچھے لوگوں سے ہوتا ہے, تو ان کے پیچھے ان کے کمپیٹر کون تھے معلوم؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ ابو بکر رات میں اٹھ کے کہیں جاتے ہیں تو کچھ خاص کرتے ہوں گے, میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کیا نہیں کیے. یہ چلے رات میں ابوبکر صدیق مدینے کے باہر نکلے, گھر میں داخل ہوئے, گھر میں سے باہر نکلے. جب وہ نکل گئے انہوں پیچھے سے گھسے اندر, اور اندر جا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے, نابینا, بوڑھی ایجڈ عورت ہے, اندھی ہے. جا کے پوچھا کون ہے جو شخص آتا ہے تمہارے پاس؟ تو کہا پتہ نہیں, کوئی نوجوان بڑا نیک انسان ہے, دکھتا نہیں تھا نا, اس کو نہیں معلوم جوان ہے بوڑھا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نوجوان ہے, کوئی آتا ہے, بڑا نیک بچہ ہے, آتا ہے میرا کھانا بنا دیتا ہے, مجھے کھلا بھی دیتا ہے, اور میری غلاظت صاف کرتا ہے. چونکہ مجھے دکھتا نہیں نا میں کہاں کر دیتا, وہ بھی صاف کر کے چل جاتا ہے, ڈیلی کرتا ہے. ابوبکر صدیق اپنی پوری زندگی خدمت کرتے رہے, مطلب افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین کا لقب ان کے ساتھ. سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد کون ہے؟ ابوبکر صدیق. یہ رات میں جا کے یہ کام کرتے ہیں. اس کو تو ہم نے سوشل ورک, فلاں جماعت کا کام ہے, فلاں تنظیم کا کام بول کے سب ان کے حوالے کر دیا. یہ قرآن و سنت سے دیا گیا حکم ہے جو اسلاف نے سب سے زیادہ سمجھا, اور ابوبکر صدیق نے سب سے زیادہ اس کو سمجھا. چونکہ امت کے اندر سب سے زیادہ علم والی شخصیت اللہ کے رسول کے بعد کون تھی معلوم آپ کو؟ ابوبکر صدیق ہی تھے. سب سے ہمت والی شخصیت کون تھی معلوم آپ سب کے بعد دنیا میں؟ ابوبکر ہی تھے. جنگ احد میں حضرت عمر نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا رہ سکتا ہوں, چونکہ بڑی ذمہ داری. ابوبکر صدیق کا میں کھڑا رہوں گا. تو ہمت میں بھی آپ آگے, علم میں بھی آپ سب سے آگے تھے. اور راتوں کو جا کر خدمت کر رہے ایک بوڑھی نابینا عورت کی. ہاں, حضرت عمر نے پھر دیکھا حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر جاتے رہے. مطلب چونکہ ظاہر سی بات ہے نیکی میں دوسرا آدمی تو چھوڑنا نہیں, اور حضرت عمر پوری زندگی جاتے رہے اس کی خدمت کے لیے. ان کی زندگی سے 2 چھوٹے واقعات سناتا ہوں, بات خاتمے کی طرف جاری ہے, ختم ہو رہی ہے, کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سوشل ورک. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, رات ہے, مدینہ بند ہے, دارالحکومت ہے, اٹیکس کا ڈر ہے, دشمنوں کی تعداد میں, ڈورز کلوزڈ, راستے بندے, باہر جاتے ہیں, پیٹرولنگ کرتے ہیں, چھپ کر دیکھتے ہیں لوگوں کے حالات کیا ہے. ایک جگہ جاتے ہیں خیمے میں, ایک عورت بیٹھی ہے, رات میں لوگ ٹینٹ لگا کے رہتے تھے, خیمے میں رو رہا ہے اس کا بچہ, اور وہ برتن میں کچھ ابال رہی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے, تم کیا کر رہی ہو, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یہ بھوکے ہیں, راستہ بند ہو گیا, مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے, اب صبح فجر کے بعد داخلہ ہوں گا, بچے رو رہے بھوک سے, کھانے کچھ نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑتے ہیں, بیت المال جاتے ہیں, ایک اناج کا بورا لیتے ہیں, پیٹ پہ ڈالتے ہیں. تو ان کے غلام اسلم ساتھ تھے. اسلم نے کہا امیر المومنین میں ڈال لیتا ہوں. تو کہا روزے خامد اسلم تو اٹھائیں گا میرا بوجھ؟ تو کہا نہیں. تو کہا مجھے اٹھانے دے. پھر لے کر گئے, تھیلا وہاں پہنچایا. اس کے بعد اس پانی کو خالی کیا جس میں کنکر ڈالے ہوئے تھے, بچوں کو صرف شوق دلانے کے لیے کچھ بن رہا ہے, لیکن کچھ بن رہا نہیں تھا, اس کو خالی کیا, اس میں اناج ڈالا, ابلنے رکھا, اور روایت میں آتا اپنے منہ سے پھونکنے لگے اس میں. تو جب دوسرا آدمی دیکھتا نا, گھنی داڑھی تھی تو داڑھی میں سے پورا دھواں, ایسا لگ رہا ہے کہ داڑھی جل رہی ہے, دھواں نکلنے لگا, آنکھوں میں دھواں بہت تیز جاتا ہے, پھونکنے لگے. کھانا بننے دیا, بچوں نے کھانا کھایا, ہنسنے لگے بچے, تو وہاں سے نکلے. اسلم نے کہا امیر المومنین آپ اتنی دیر کیوں رکے, ہم اناج دے کے بھی نکل سکتے تھے. تو کہا اسلم جن بچوں کو میں نے روتا ہوا پایا تھا, میرا دل گوارا نہیں جب تک کہ ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھو اس جگہ سے نکلوں, چونکہ میں خلیفہ ہوں ان کا, میری رسپانسبلٹی یہ لوگ. تو کہا جب تک خوش ہوتے ہو نہ دیکھو, میرا دل گوارا نہیں ہو. جب بچے ہنسنے لگے تب وہاں سے آپ نکلے. دوسرا واقعہ سنیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں پیٹرولنگ پہ نکلے ہیں. سیم وہی حال ہے, ایک خاندان آیا ہوا ہے, یہودی خاندان. کون سا خاندان؟ لوگ بولتے ہیں عمر بہت ظالم تھے, جیوز پہ ظلم کیا. واقعہ سنو. ایک جیو تھا, وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا مدینے کے پاس, باہر ہے,
اور آ کر حضرت عمر نے کہا کیا معاملہ ہے, کیا ہوا؟ تو کہا بس اب راستہ بند ہے, عمر کو تو تم جانتے ہو کتنا ظالم اور جابر ہے, فلاں ہے, یہ ہے وہ, جو بکنا تھا بکرا ہے. حضرت عمر کہہ رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اندر سے آواز ہے چیخنے کی. تو کہا کون چیخا؟ تو کہا میری بیوی ہے اور حمل سے ہے اور ولادت ہو رہی بچے کی, بچہ پیدا ہو رہا اور کوئی نہیں میرے پاس, کیا کروں میں؟ حضرت عمر وہاں سے دوڑتے ہیں, اس کو نہیں پتا یہ کون ہے, گھر جاتے ہیں, اپنی بیوی کو جگاتے ہیں, اس خیمے میں لا کے بھیجتے ہیں. ان کی بیوی اندر جاتی ہے, بچے کی ولادت کرتی ہے. حضرت عمر باہر بیٹھتے ہیں. یہودی جو دل میں تھا عمر کے خلاف سب بکتے رہتا ہے. اس کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے, آواز رونے کی آتی ہے. ان کی بیوی آواز دیتی اور کہتی ہے, کیا کہتی ہے سنیے اب, امیر المومنین مبارک ہو آپ کے ساتھی کو. یہودی جس سے کوئی دشمنی رکھتا ہے یا کسی قوم سے کوئی دشمنی رکھتا ہے اس کو اتنے اچھے الفاظ سے بولتا ہے, آپ کے ساتھی کو مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا ہے. جب وہ یہودی امیر المومنین سنتا ہے نا تو اس کو بچے کی پیدائش کی خوشی ختم ہو جاتی ہے اس کی. جتنا برا بھلا اس نے عمر کو کہا تھا بیٹھ کر, اب اس کو سب یاد آ رہا نا, کس کے, عمر کے سامنے عمر کو برا. حضرت عمر اس کو کہتے صبح آ جانا اور وظیفہ لے جانا بچے کے لیے, چونکہ ان کے زمانے میں بچوں کو وظیفہ ملتا جو پیدا ہوتے ہیں ان کی حکومت میں, اس کا وظیفہ لے جانا آ کر. اندازہ لگائیے یہ ہمارے اسلاف تھے. ان کی بیوی نے کیا کام کیا ذرا بتاؤ مجھے. اردو کا ایک بہت ہی گھٹیا لفظ ہے جو اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں لونڈی دھندا بولتے ہیں اس کو. یہ کیا نرس ورس کا کام کرے, گندا عورتیں کا کیا کیا ہو رہا. کیا کیا امیر المومنین عمر ابن خطاب, کتنے ملکوں کا بادشاہ, اگر بادشاہت کے لیول پہ عمر کو کاؤنٹ کیا جائے رضی اللہ عنہ, ایز اے کنگ کاؤنٹ کیا جائے تو 32 کنٹریز کا انڈیپینڈنٹ عمر جو ہے کنگ اکیلا. 32 ممالک پہ حکومت کی حضرت عمر نے. ٹوٹل جو ان کی زمین تھی جس پہ انہوں نے حکومت کی 20 لاکھ اسکوائر مائلز, 32 لاکھ کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کی حکومت تھی. مطلب 20 لاکھ اسکوائر مائلز کا ان کا مربع تھا جو حکومت تھی. اور جو کیلیفیٹ تھی جس کو خلافت بولتے ہیں, تو کیلیفیٹ میں راشدون کیلیفیٹ جو ہوتی ہے پہلے 4 خلیفہ کی, یہ دنیا کے سب سے ٹاپ موسٹ 10 امپائرز کے اندر سے ایک امپائر ہے. معلوم آپ کو, واسٹ, اتنے بڑے 10 جو لوگوں نے سب سے زیادہ زمین پہ جو ہے حکومت کی, ان میں سے راشدون یہ بھی ایک ہے. معلوم آپ کو, ٹاپ 10 امپائر جو ورلڈ نے دیکھے آج تک. تو عمر 32 ملکوں کا اکیلا کنگ ہے. یہاں تو کارپوریٹر کا سینہ کتنا باہر نکل جاتا دیکھو. ابھی بننے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ ملنے والا ہے بول کے انہوں ہار پہن کے شروع ہو جاتے چلنا راستے پر. اور یہاں 32 کنٹریز کا ایک اونر ہے عمر ایک طرح سے, اور وہ ایک اپنی بیوی کو لاتا ہے. ان کی بیوی کا مقام کیا ہے معلوم؟ فرسٹ لیڈی. امریکن پریسیڈنٹ کے ساتھ اس کی بیوی آتی ہے, اس کو فرسٹ لیڈی بولتے ہیں. پریسیڈنٹس کی جو بیویاں پرائم منسٹرز کی ہوتی ہیں, فرسٹ لیڈی ہو, 32 ملک کی فرسٹ لیڈی ہو. کوئی یہ نہیں, ہمارے پاس تو عورتوں کو کتنا کبر اور تکبر ہے. کوئی اگر چھوٹی ہلکی جگہ پہ بٹھا دے تو ہم بیٹھنے کو تیار نہیں. کسی کو زخم لگ جائے تو مانا رہے گندے کا, میں نرس تھوڑی ہے. ہیومن لیول پر سوچو, انسان کو تکلیف ہے, مار لگا, آپ اس کو دور کر رہے ہیں. تو یہ سب واقعات موجود ہے. سوشل ورک, کتنے مسلمان ہیں اور کتنا پیسہ ان کا صرف بیماریوں میں جا رہا ہے. ان کے علاج کے لیے کیا ہے؟ کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کھولے آپ نے؟ نہ اسکول آپ ڈال رہے ہیں, نہ کالجز آپ ڈال رہے ہیں, نہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کھول رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ صرف کھا رہے پی رہے اور گھر بنا رہے اور یہی بول کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کر کے آئے ہم. یہ کامیابی کے پیمانے کہاں ہیں آپ کی چیریٹیبل کلینکس, چیریٹیبل پالی کلینکس, چیریٹیبل اسپیشلٹی ہاسپٹلس, چیریٹیبل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلس کہاں ہیں آپ کے؟ ایک مسلمان اگر بیمار ہو جائے کہاں جائیں گا؟ ایک غریب مسلمان نان مسلم بھی آپ کے علاقے کہاں جائیں گا؟ آپ کے پاس سسٹم ہے زکوٰۃ کا, آپ کے پاس سسٹم ہے صدقات کا. صدقات میں تو اللہ نے کوئی تفریق نہیں ہے غیر مسلم اور مسلم کی. کیوں نہیں آپ ان کے لیے کھولا؟ کیا روزے خان پوچھنی ہوں گی؟ صرف کھارے پی رہے اور مست رہتے. اللہ ہمارے محلوں میں ہمارے گھر اچھے تھے, ہم خوش تھے, محفوظ تھے, ہم نے کبھی کیئر ٹیک نہیں کیا. ہمارے آس پاس کتنی SC ST دلت آبادیاں تھیں جو غربت میں زندگی گزار رہی تھی اور ترس رہتی کوئی ہماری طرف دیکھے. اور تو نے ان کو حکم دیا تھا, دیا نہیں دیا اللہ نے ہم کو صدقات اور زکوٰۃ. صدقات اور خیرات میں تو کوئی تفرق نہیں نا مسلم غیر مسلم کی. زکوٰۃ کے اندر ریزرویشنس ہے, باقی چیزوں میں تو نہیں ہے نا. کہاں ہیں ہم؟ قومیں کیوں نہیں بولیں گی ہم کو کہ تم بوجھ ہے یار اس سماج پہ, کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ نہیں, ضرورت بننا ہے واپس جیسے ہمارے اسلاف تھے. جب وہ جاتے نا کسی جگہ سے نکل کر واپس تو لوگ رویا کرتے تھے کہ آپ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ہم کو, ہم چاہتے آپ ہمارے پاس رہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر حکومت کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کو ترقی وہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان بربر تھے؟ میں آپ کو اگر تاریخ کا صرف ایک واقعہ بتاؤں نا تو اسپین کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین کے اندر حکومت کی, مسلمانوں کو بلایا گیا تھا چونکہ اسپینش لوگوں کو بولیں گے. اسپینیارڈ جو ہے وائکنگ سے ظلم کے تحت اتنے دبے ہوئے تھے, ان کے ٹیکسیشن میں اتنے دبے ہوئے تھے کہ انہوں نے گزارش کی مسلمانوں سے, آؤ ہم پہ حکومت کرو, ہم ظلم کے تحت دبے ہوئے. آپ کو بلایا جاتا تھا حفاظت کے لیے.
آج آپ کو دیکھ کے لوگ اپنا گھر نہیں بنا رہے، یار مسلمان آ کے محلے میں تھوڑا دور ہو جاتے اس سے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر محفوظ سمجھتے تھے، آج آپ کو دیکھ کر لوگ ڈر رہے ہیں کہ نہیں اب تو ہماری حفاظت ختم ہو گئی. کیوں؟ بہت کچھ کرنے کا وقت ہے، سمجھنے کی چیزیں ہیں. کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، علاج کرو لوگوں کا، بہت کچھ کرنا ہے. آخری نقطہ اسی کے اندر اکنامیکل ڈیولپمنٹ، چونکہ اسی کا ایک پارٹ خالی مختصر رکھ رہا ہوں. ایسا کون سا مسلمان ہے جو میری بات کو سن رہا ہے اس کے نزدیک سود حلال ہے؟ سود لیا اور دیا جا سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. میرا سوال ہے، آپ نے اب تک کوئی ایسا ادارہ ڈالا جس کے اندر بلا سودی بھی کام ہوتا ہے؟ اتنے بڑے وشاکھاپٹنم پورٹ سٹی، بزنس ہب، سب سے بڑا سٹی آندھرا کا، کچھ کیا آپ نے؟ خالی لوگوں کو بول رہے سود حرام ہے. تو بتاؤ لوگوں کو سسٹم چلا کے کہ حلال کیا رہتا ہے. پھر بغیر سود کے اکنامی کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر سود کی بھی لوگوں کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر سود کے بھی مسلمانوں نے اتنے 14 سالوں تک کیسے بینکنگ سسٹم چلایا؟ کیوں نہیں بتا رہے آپ اٹھ کر؟ کیوں ہم خود بدنامی کی وجہ بنے اسلام کی؟ یہ ہماری نااہلی یاد رکھیے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں. ایسی کتنی قومیں ہیں جو صبح اٹھ کر 200-400 روپے جو ان کو سبزی لانے کو لگتے ہیں نا بیچنے کے لیے، وہ سود پر پیسہ لیتے ہیں. وہ ساہوکار کے پاس جاتے ہیں، وہ اسی دن 40 روپے کاٹ کے دیتا ہے اس کے ہاتھ میں، 10% لیتا ہے وہ اسی دن. اب کل لا کے دینا 400، پرسوں لا کے دینا 440. نکالو کوئی سسٹم ان کی مدد کے لیے. یہ قومیں انتظار کر رہی ہے تمہارا اور ہمارا. تو لوگوں کی ضرورت بنو، ورنہ لوگ پھر آپ کو بدلنے کی یا ریپلیسمنٹ کی بات کریں گے. یاد رکھیے یہ ایک دم نیچرل ہے، یہ تھم رول ہے، ایک دم ایسا ہی ہوا ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، سنت کی گواہی دیتا ہے، ہسٹری اس کی گواہ ہے، وٹنس ہے ہمارے لیے. لہٰذا اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اب ہم کو کھڑے ہونا ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے مسلمانوں. ہر فیلڈ میں آگے آنا ہے، لیکن سب سے پہلے تعلیم میں آگے آنا ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیا میں آگے بڑھنا ہے. اس کو ہدف بنا لو. اگر ایجوکیٹڈ ہو جاؤں گے نا تو پولیٹیکل ایشوز بھی سالو ہو جائیں گے، اکنامیکل ایشوز بھی سالو ہو جائیں گے، سوشل ایشوز بھی سارے سالو ہو جائیں گے. ایجوکیٹڈ بن جاؤ. آپ بولیں گے وشاکھاپٹنم میں سب پڑھے لکھے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. خریوں میں نکل جاؤ نا ایسے 10 کلومیٹر پہ. ایز اے کمیونٹی آپ ڈیولپڈ کمیونٹی، ایز اے ریس آپ ایک ایسی ریس ہو کہ لوگ بولے کہ نہیں یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے یہ غریب ہوتے ہیں، یہ ننگے رہ سکتے ہیں، یہ بھوکے سو سکتے ہیں، لیکن بغیر تعلیم کے نہیں رہ سکتے. یہ تو ان کی علامت پہچان ہے، چونکہ ان کے نبی اور ان کے قرآن کا حکم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اب کے رب نے آپ سے. تو یہ علم کے لیے سب کچھ لٹا دینے والی قوم ہے. یہ خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی علم دیتے ہیں. وہ کمیونٹی اور وہ قوم بننے کی ہم کو ضرورت ہے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم تمام کو علم کے میدان میں پھر سے آگے کرے، جیسے ہمارے اسلاف کو اللہ نے آگے کیا تھا. اللہ رب العزت ہم کو دین اور دنیا کے تمام علوم اور فن کے اندر آگے کرے. ہر نافع علم، حلال علم کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو اس پستی کی حالت سے نکال کے، جو بیکورڈنس سے نکال کے پھر اس مقام کو پہنچا دے جس مقام پر اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو، محبوب قوموں کو رکھتا ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.